لوگوں نے سوچا، خاص طور پر بریلوی علماء نے، کہ ہمارا تو سواد اعظم ہے، ہمارے جو دینی تصورات ہیں وہی تو عوام کے تصورات ہیں، وہی میلاد شریف ہے، وہی عرس شریف ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، 11ویں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمارا جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ، تو ہم اگر میدان میں آئیں تو یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ وہ میدان میں آ گئے، پھر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، اسلام بھی 4 ہو گئے، اور چاروں کے درمیان اب کشاکش شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو یہی کہنا تھا میرا اسلام اصلی ہے، ان کا نقلی ہے۔ 1000 برس تک امت مسلمہ کا علمی اور روحانی سینٹر آف گریوٹی عالم عرب رہا۔ تمام مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے اور سارے کے سارے اسی زمانے میں 1000 برس تک اسی علاقے میں، پھر چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، امام غزالی ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، عابد ابن قیم ہیں، جو بھی ہیں، امام رازی ہیں، سب کے سب عالم عرب۔ جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا، سینٹر آف گریوٹی شفٹڈ ٹو انڈین سب کانٹیننٹ، منتقل ہو گیا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 13ویں صدی میں اگرچہ جہاد ہوئے ہیں بہت سی جگہوں پر، سوڈان میں بھی جہاد ہوا ہے اور لیبیا میں بھی جہاد ہوا تھا، لیکن جو جہاد اس سرزمین میں ہوا تھا شہیدین کی تحریک کے تحت، ویسا خالص اسلامی جہاد دور صحابہ کے بعد آپ کو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ 14ویں صدی کے عظیم رجال علامہ اقبال، حضرت شیخ الہند، مولانا مودودی، مولانا الیاس رحمہم اللہ، واقعہ یہ ہے کہ ان کے متوازی اور یا متوازن کوئی شخصیت عالم عرب میں موجود نہیں۔ تو اس اعتبار سے 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پیچھے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، شاید بچپن میں دیکھا ہو، کہ مجھے یاد ہے ابھی کہ گرو سنگھ جی کا فوٹو جب ہوتا تھا تو پیچھے ایک سورج دکھایا جاتا تھا، یہ سورج طلوع ہو رہا، بیک گراؤنڈ میں وہ سورج ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھیے پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں 400 برس کی تجدیدی مساعی ہے، اور اس کا جو ورثہ ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ اس کے نتائج و اثرات چاہے ہمارے اذہان اور قلوب اور کردار میں نہ ہو، اس فضا کے اندر تو موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارا رخ ادھر نہیں رہا ہے۔ بہرحال 400 برس کی وہ تاریخ سامنے رکھیے۔ تحریک خلافت ختم ہوئی تو ایک احتجاجی تحریک صرف چلی ہے بر عظیم پاک و ہند میں، اور کہیں نہیں، اور کس شد و مت سے چلی۔ پھر آزادی کی تحریکیں چلی تو صرف ایک ملک ہے جس کے لیے آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ لگا ہے۔ وہ نعرہ کھوکھلا تھا یا نہیں تھا، اس بحث سے میں نہیں جا رہا اس وقت، جان بوجھ کر لگایا گیا یا لوگوں کو جمع کرنے کے ذریعے کے طور پہ لگایا گیا، یہ میری بحث سے خارج ہے، لیکن کہیں اور تو لگا ہی نہیں۔ باقی ہر جگہ اپنی اپنی عصبیتوں کی بنیاد پر عرب نیشنلزم، عروبہ، لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کا قیام ایک معجزہ ہے، آیات میں سے ہے، آیات الہیہ میں سے ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا۔ 46 میں قائد اعظم نے خود کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر کے گویا کہ کم سے کم 10 برس تک کے لیے آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ اللہ نے کہا نہیں لو۔ پھر سب سے بڑا معجزہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی اس تقریر میں کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو نظریہ اس وقت پورے گلوب کے اوپر چھایا وہ سیکولرزم کا ہے۔ مذہب کا کوئی تعلق سیاست سے اور ریاست سے نہیں ہے، مذہب انفرادی معاملہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اس 20ویں صدی کے وسط میں 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس سے اگلا معجزہ یہ 49 میں ہوا، 50 میں تمام مذہبی فرقوں کے ٹاپ کی قیادت علماء نے مل کر دستور کے 22 متفق علیہ اصول دے دیے۔ یہ ہے آیات پاکستان کی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے، اور میں نے نوٹ کروایا تھا آپ کو، اسرائیل قائم ہو رہا ہے 14 مئی 1948 کو، اور پاکستان قائم ہوا ہے 14 اگست 1947 کو، پورے 9 مہینے پہلے۔ اور یہ میں اس وقت حوالہ دے رہا ہوں کہ کسی عورت کے جسم میں پریگننسی کے شروع ہوتے ہی اس کا پورا جو نظام اندر فیزیولوجیکل ہے اس میں چینج آ جاتی ہے۔ وہی تو چینج ہے جس کے نتیجے میں اس کی چھاتیوں میں دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے لیے غذا پہلے بندوبست ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سمجھیے کہ ابھی اسرائیل وجود میں نہیں آیا ہے، 9 مہینے پہلے پاکستان وجود میں آیا۔
یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی انسیڈنس ہو گیا، اتفاقی حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات ہیں، آیات۔ ان آیات کا کیا تقاضا تھا اور کیا رول تھا؟ میرے نزدیک جو بھی خبریں دی گئی ہیں کہ پورے کرۂ ارضی پر قیامت سے قبل نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہے گا، اس کا نقطۂ آغاز بننے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس خطۂ ارضی کو عطا کی۔ یہ ہے رول۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ اب یہاں سے جو انسلاخ ہوا ہے اس کی داستان میں چاہتا ہوں کہ صحیح ترتیب کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے اس ملک کے اندر صحیح احیائی اسلامی تحریک صرف ایک تھی اور وہ جماعت اسلامی کی تھی۔ بہت سے لوگ شاید مجھے جماعت اسلامی کا دشمن سمجھتے ہیں یا مسلسل ناقد ہی سمجھتے ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ جماعتیں اور بھی بہت سی تھیں، یا فرقے وارانہ تھی یا بنیادی طور پر سیاسی تھی، ثانوی درجے کے اندر وہ مذہبی تھی۔ جمعیت علماء ہند بنیادی طور پر سیاسی جماعت تھی اور جہاد حریت اس کا مطمع نظر تھا، انگریز کی غلامی سے نجات پانا۔ لیکن بہرحال چونکہ علماء کی جماعت تھی تو دین بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بنیادی طور پر دینی جماعت نہیں تھی۔ احرار، مجلس احرار بنیادی طور پر ایک سیاسی جماعت تھی۔ اس میں جو میں نے کتاب لکھی ہے حال ہی میں، بلکہ وہ میرے مضامین تھے کہ جو نوائے وقت میں چھپے تھے، اب کتابی شکل میں جمع ہو گئے ہیں، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اسلام کے اصل انقلابی فکر کی تجدید کا صحرا علامہ اقبال کے سر ہے۔ اس فکر کو ایک عملی تحریک کی شکل دینے کی پہلی ابوالکلام آزاد نے کی ہے 1913 میں حزب اللہ قائم کر کے، اور اسی کے لیے سیکنڈ اٹیمپٹ پھر مولانا مودودی نے کی ہے سن 41 میں جماعت اسلامی قائم کر کے۔ یہ ایک لائن ہے، اقبال، ابوالکلام، مودودی، اسی تحریک کی لائن میں ہم واقع ہوئے ہیں۔ یہ کام ہم تک جو پہنچا ہے اس راستے سے، ان رجال کے ذریعے سے ہو کر پہنچا۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے، اس میں مولانا مودودی نے، یہ بات میری اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ جو میں نے سن 56 میں لکھی تھی جماعت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے، جو اب کتابی شکل میں ہے تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے، وہ ایگزیکٹلی وہی بیان جو سن 56 میں میں نے لکھا تھا، جو کا تو ہے۔ ایک لفظ کی تبدیلی کی ہے، اس کا میں نے دیباچے کے اندر تذکرہ کر دیا کہ یہ ایک لفظ میں نے بدلا ہے، باقی بعین ہی وہی بیان۔ بہرحال اس میں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کی وہ تحریک جو سن نظری طور پر، اصولی طور پر سن 39 سے شروع ہوئی ہے، عملاً اس نے تنظیمی حیثیت اختیار کی سن 41 میں، اگست 41 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ وہ میرے نزدیک صحیح منہج نبوت پر تحریک تھی، منہاج نبوی پر تحریک تھی۔ یہ آج بھی میں اس کا قائل ہوں، 90% میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ تحریک صحیح اسلامی اصولوں پر تھی۔ 10% کو میں نے صرف اس لیے منہا کیا ہے کہ ایک چیز اس میں میرے اندازے میں ضرورت سے زیادہ تھی، ایک چیز ضرورت سے کم تھی۔ ضرورت سے زیادہ انتہا پسندی تھی کہ جب مولانا حسین احمد مدنی یا مولانا ابوالکلام آزاد سے اختلاف کیا تو اس میں بھی بہت زیادہ شدت اختیار کی، گویا کہ متحدہ قومیت کا تصور کفر ہے۔ حالانکہ دفاعی مقصد کے لیے اس طرح کا اتحاد کر لینا ہرگز کفر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلم نیشنلزم کی نفی کی، جب مسلم لیگ کی مخالفت کی، تحریک پاکستان پر تنقید کی، تو اس میں بھی بہت ضرورت سے زیادہ یہ بات صحیح تھی کہ اس طریقے سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، تم ایک قومی ریاست بنا لو کہ مسلمانوں کی جیسے اور قومی ملک ہیں، قومی حکومتیں ہیں، ایسی حکومت بن جائے گی، اسلام نہیں آئے گا۔ 100% صحیح بات، لیکن یہ کہ اس کی بھی اس درجے نفی، مسلمانوں کے دنیاوی بہبود کے لیے کام کرنا بھی کوئی کفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا ہے تو ان کی بعثت کے اندر بنیادی مقاصد میں یہ بھی شامل تھا کہ پہلی ہی حاضری ہوئی ہے دربار میں اور پہلی مرتبہ دعوت پیش کر رہے ہیں فرعون کو، اور ساتھ ہی کہہ رہے ارسل معنا بنی اسرائیل، بلکہ خود اس کو دعوت دینے کا پہلو وہاں اتنا نمایاں نہیں ہے۔ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، غالباً سورہ طٰہٰ کے الفاظ یہی ہیں اگر میرا حافظہ غلط نہیں کھا رہا۔ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج جانے دو۔ تو ایک قوم کو غلامی سے نجات دلانے کی سعی جو ہے، حالانکہ وہ قوم کتنی ناہنجار تھی وہ ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کو جو 9 معجزے اللہ نے دیے تھے وہ سارے کے سارے معجزے اس قوم نے بھی تو دیکھے۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ذرا سمندر پار کر کے یا دریا پار کر کے باہر گئے ہیں تو اپنے لیے بھی بت بنانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ حضرت موسیٰ ذرا چند دنوں کے لیے گئے ہیں کوہ طور پر تو بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔
یہ اس قوم کا حال ہے جس نے سارے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانا ایک کام تھا۔ بہرحال وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تو تھی۔ تو یہ دو معاملات میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ، بات صحیح تھی ان کی، لیکن صحیح بات کہتے ہوئے ضرورت سے زیادہ ایمفیسائز کر دینا، یہ در حقیقت یہ ہے کہ جس کی نشاندہی میں کر رہا ہوں۔ اور جو چیز ضرورت سے کم تھی وہ یہ کہ اسلام کیا ہے، اس کا نقشہ تو انہوں نے تقریباً صحیح بتا دیا۔ ایمان پر جتنا زور ہونا چاہیے تھا اتنا زور نہیں تھا، اس لیے میں 10% کم کر رہا ہوں، ورنہ تحریک بحیثیت تحریک 90% میرے نزدیک وہ منہاج نبوت پر تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ایک کام کیا، 100% درست کیا، اور وہ یہ کہ مطالبہ نظام اسلامی، جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس کا اگلا قدم بھی اٹھ گیا۔ دستور سازی کے لیے اتمام حجت کر دیا گیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب کس کی فقہ نافذ کریں، جبکہ ساری فقہوں کے لوگ جو ہیں آ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ 22 اصول ہے، ان پر ہم متفق ہیں۔ اگلا ہے معاملہ انسلاخ کا۔ کیوں ہوا یہ انسلاخ، یہ اللہ جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، نہ کسی کے دل میں اتر کر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ظن المومنین خیرا، ہمیں تو حسن ظن سے کام لینا ہے۔ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو سکتی ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن انتخاب کا رخ اختیار کر کے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا رول اختیار کر کے، اور اسلام کو ایک الیکشن ایشو بنا کر، پارٹی ایشو بنا کر، بہت بڑا بلنڈر، ہمالائن بلنڈر ہے جو کمٹ کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں کچھ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ اس کو نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر پہلے مطالبہ تھا نظام اسلامی کا، دستور کا، تو پوری قوم ساتھ دے رہی تھی، یہاں تک کہ مسلم لیگ کے مخلص عناصر جو ہیں انہوں نے ڈٹ کر حصہ لیا اس مہم کے اندر۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری اور سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پلے کیا ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، لیکن اب جب وہ الیکشن کے اندر آ گئے تو اب گویا کہ وہ پارٹی ایشو بن کر اب وہ پوری قوم کی جو ہو سکتی تھی سرپرستی اور پوری قوم کی سپورٹ اس سے محروم کر دیا۔ اور اس کے اندر پھر جو اضافہ ہوا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، غلطی ایک ہو گئی، اب شیطان پیچھے لگ گیا۔ اس شیطان کے پیچھے لگنے کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ سن 51 کے الیکشن میں تو جماعت اسلامی تنہا آئی تھی، مذہب کے نام پر اور کوئی جماعت نہیں تھی، اور اگرچہ اس حالت میں بھی انہوں نے چونکہ بہت اونچا معیار رکھا تھا، پنچایتیں بناؤ، کوئی امیدوار نہ ہو، کوئی امیدوار اپنا پیسہ خرچ نہیں کرے گا، یہ بہت اونچا معیار رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی بیٹھ کر آدمی سوچے کہ آئیڈیل سے آئیڈیل، اعلیٰ سے اعلیٰ کیا نظام انتخابات ہو سکتا ہے، تو شاید اس سے اونچا نہ جا سکے کہ جو مولانا مودودی نے سن 51 میں دیا تھا، 50 میں دیا تھا۔ کوئی امیدوار نہیں، امیدواری حرام، پارٹی ٹکٹ لعنت۔ پہلے ایک عہد نامہ ووٹر کا عہد نامہ پہلے یہ پر کرو، جس میں ہر ووٹر جو ہے جو بھی اس کے لیے تیار وہ عہد کرتا تھا کہ میں اپنا ووٹ صرف اسلام کے لیے استعمال کروں گا، کوئی اور مقصد حاصل نہیں کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام آئے۔ عہد نامہ پہلے ووٹر پر کرتا تھا۔ اس عہد نامے کو پر کرنے والے ووٹروں کی پنچایتیں بنتی تھی، محلے وار پنچایت ہو گئی، پھر شہر کی پنچایت ہو گئی۔ اب یہ پنچایتیں بیٹھ کر اپنے علاقے میں دیکھیں گی کہ کون شخص ہے کہ جو اہل ہے، دیانتدار بھی ہے، نیک بھی ہے، حرام خور نہیں ہے، شریعت کا پابند بھی ہے، اہل بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے۔ اس کے پاس جا کے درخواست کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری درخواست ہے کہ آپ ہماری پنچایت کے نمائندے کی حیثیت سے الیکشن لڑیے، آپ امیدوار نہیں ہیں، ہماری درخواست ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، پیسے سب پنچایت خرچ کرے گی، آپ کہیں جا کر یہ نہیں کہیں گے لوگوں سے مجھے ووٹ دو، پنچایت کوشش کرے گی، کنوینسنگ پنچایت کرے گی۔ اب بتائیے اس سے اونچا کوئی معیار ہو سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرہ کچھ اور تھا، معیار یہ تھا، لہذا ایک آدمی بھی اس پنچایتی نظام کے تحت نہیں آ سکتا، جبکہ توقع تھی 40 کی۔ لیکن اس کے بعد یوں سمجھیے کہ راستہ اب یہ دکھا دیا دوسری جماعتوں کو، لوگوں نے سوچا، خاص طور پر بریلوی علماء نے، کہ ہمارا تو سواد اعظم ہے، ہمارے جو دینی تصورات ہیں وہی تو عوام کے تصورات ہیں، وہی میلاد شریف ہے، وہی عرس شریف ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، 11ویں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمارا جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ، تو ہم اگر میدان میں آئیں تو یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ وہ میدان میں آ گئے، پھر ایک اور آ گیا، پھر ایک اور آ گیا، اسلام بھی 4 ہو گئے، اور چاروں کے درمیان اب کشاکش شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو یہی کہنا تھا میرا اسلام اصلی ہے، ان کا نقلی ہے۔ میں نے اس میں جو ایک لطیفہ نوٹ کرایا تھا، کیونکہ وہ حصہ میں حذف کر رہا ہوں اس تقریر میں سے، تو وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ریکارڈ ہو جائے۔ یہ سن 70 کے الیکشن میں واقعہ ہوا حیدرآباد سندھ میں۔
مولانا شفیع اکاڑوی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے وہاں جو انتخابی جلسہ تھا تقریر کی، کہا لوگوں درود پڑھ لو. پڑھ لیا، پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ لو. اب ہر مرتبہ وہ کہتے جا رہے ہیں پھر پڑھ لو، اب ان پر رقت طاری ہو رہی ہے. آخر میں کہا پڑھ لو، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی حکومت اگر آ گئی تو درود پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی. اور یہ کہہ کے خود بھی رونا شروع کر دیا اور مجمع نے بھی رونا شروع کر دیا. بتائیے وہاں سے کوئی شخص جماعت اسلامی کے آدمی کو ووٹ دے سکتا تھا؟ یہ بریلوی یہ تو اس طور طریقے سے سامنے آئے. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد شیطان جو پیچھے لگا ہے تو پہلی غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی یہ کہ جب ایوب خان نے آئلی قوانین جو ہیں یہاں نافذ کیے ہیں، یہ منکر حدیث غلام محمد پرویز آن جہانی یہ ان کے مرتب کردہ ہے. اور انہوں نے چونکہ اثر تھا، ڈپٹی سیکریٹری سینٹرل گورنمنٹ کے ریٹائر ہوئے تھے، لہذا خاص طور پر آفیشل حلقے میں میل ملاقات تھی. اور وہ چونکہ سنت کے اور سنت کی مستقل دائمی جو ہے ایک واجب الاطاعت ہونے کے تصور کے خلاف تھے، انہوں نے آئلی قوانین جو ہے وہ تجویز کیے اور ایک آرڈیننس کی حیثیت سے ایک فوجی عامر نے ان کو نافذ کر دیا. یہ وقت تھا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے، نہیں عن المنکر بالمعروف، کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اگرچہ بیان آیا، تمام مکاتب فکر کے ٹاپ کی قیادت نے پھر کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے. تحریک نہیں چلائی. تحریک چلائی تو کس بات پر؟ مارشل لا ختم ہونا چاہیے، جمہوریت بحال ہونی چاہیے، اور اس میں بھی سیکولر عناصر کو ساتھ لے کر تحریک چلائی. سب سے پہلا اتحاد جو مولانا مودودی نے کیا تھا وہ کیا تھا حسین شہید سہروردی صاحب سے، اور وہ اس ملک کے اندر سیکولرزم کے سب سے بڑے علم بردار تھے. سب سے پہلا شخص جو ریکارڈ پر آیا ہے جس نے یہ کہا کہ پاکستان کی تحریک کا کوئی تعلق دین اور مذہب کے ساتھ نہیں تھا، یہ خالص معاشی مسئلہ تھا صرف جس کی بنا پر پاکستان بنایا گیا ہے، وہ حسین شہید سہروردی تھے. ان کے ساتھ مل کر جو تحریک شروع ہوئی اس کے نتیجے میں سیکولرزم کا بول بالا ہو گیا. جمہوریت آئی لیکن وہ سیکولر جمہوریت آئی. یہ تو ہوا اندرونی طور پر. بیرونی طور پر اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے، جو سن 50-51 تک جو کام ہوئے تھے ٹھیک، اگرچہ اسی رخ پر چلتے تو وہ بہت زیادہ اس کے اثرات آگے بڑھتے اگر الیکشن میں نہ آئے ہوتے. لیکن الیکشن میں آ کر جو غلطی کی تھی اس کے بعد بھی ان چیزوں کے اثرات یہ ہوئے کہ سن 56 کے دستور میں کچھ نہ کچھ اسلام کا نام آیا. لیکن چونکہ پوری دنیا بیدار ہو گئی تھی کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں،